السلام علیکم ویورز، میں آپ کے سامنے آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ علی رضا آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور اپنا چینل ایکسپوز ہب۔ آج کا ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ، ایسا واقعہ جو کہ سرگودا کی سرزمین پہ ہوا ہے، اور آج ایک دفعہ پھر سے محرم الحرام کے اس پاک مہینے میں زہرا نام کی بچی کے ساتھ یزیدیت دکھائی گئی۔ وہ واقعہ جس واقعے نے پورے معاشرے میں پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کی پبلک کو، عوام کو غم و غصہ میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایک 7 سالہ بچی جس کے ساتھ زیادتی کر دینے کے بعد اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، اس پھول کو ابھرنے سے پہلے ہی مرجھا دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ سرگودا کی سرزمین پہ آیا ہے۔ نام ہے بچی کا منتہا زہرا، اور جس کی عمر ہے تقریباً 7 سے 8 سال۔ چھوٹی سی بچی ہے، گھر سے سودا لینے کے لیے، سامان لینے کے لیے، گھر کی کسی قسم کی روزمرہ زندگی کی اشیاء لینے کے لیے اپنے محلے کے دکان پہ جاتی ہے۔ سرگودا ہی کا یہ بازار ہے جہاں پہ پہلے بھی لوگ آتے جاتے ہیں، کوئی اتنا مسئلہ مسائل نہیں ہے، اس لیے بچی اکیلی چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر گزر جانے کے بعد جب بچی گھر واپس نہیں آتی ہے، گھر والے بچی کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ تلاش شروع کرتے کرتے کافی ٹائم گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ پولیس کو اطلاع دینی پڑتی ہے کہ ہماری بچی گھر سے گئی ہے لیکن ابھی تک واپس نہیں آئی۔ پولیس کو اطلاع ملنے کے بعد پولیس والوں نے بھی اپنی سیف سٹی کیمرہ کے ذریعے تحقیقات شروع کر دی۔ بچی کی تلاش شروع کر دی جاتی ہے، محلے میں بھی ادھر ادھر دیکھا جاتا ہے لیکن بچی نہیں ملتی۔ پھر اسی طرح پولیس کی تلاشی لیتے لیتے ایک سی سی ٹی وی کیمرہ کے اندر یہ چیز واضح ہوتی ہے، جو محلے کے سی سی ٹی وی کیمراز ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک دکاندار ہے، حنیف کریانہ سٹور۔ یہ بازار کے اندر ایک دکان ہے جس کے اندر بچی جاتی ہے لیکن بعد میں واپس آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ سی سی ٹی وی کیمرہ کی تلاشی کے بعد جب یہ پتہ چلتا ہے کہ بچی اس دکان کے اندر گئی ہے، پولیس اور پبلک اور جو اس بچی کے ورثہ ہے، والدین ہے، انہوں نے مل کے جب آپریشن کرنے کی کوشش کی، اکٹھے اس دکاندار کے پاس جاتے ہیں تلاشی لینے کے لیے۔ جب تلاشی لی جاتی ہے، تلاشی لیتے لیتے اس دکان کے اوپر کچھ 2 سے 3 ہال بنائے گئے تھے۔ یہ آپ کو تصویر دکھائی جا رہی ہے۔ اس جگہ پہ کریانہ سٹور کا کوئی ایکسٹرا سامان لگا لیں، گودام لگا لیں، اس طرح کی چیزیں رکھی جاتی تھی۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو بچی کی لاش وہاں پہ خون میں لت پت دکھائی دیتی ہے، بچی مردہ حالت میں وہاں پائی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بچی یہاں کیسے پہنچی؟ بچی تو سامان لینے کے لیے دکان پہ آئی تھی لیکن یہاں تک کیسے پہنچی؟ تحقیقات کرنے کے بعد ارسلان نامی ایک دکان کا ملازم ہے جس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد جب تحقیقات کی جاتی ہے، بچی کا یہ معاملہ بھی دیکھنے میں آ رہا تھا کہ 2 سے 3 دن پہلے ذرائع کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ اس دکاندار کا بچی کے والد کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے پیسوں کے لین دین کی وجہ سے۔ پہلے یہ بھی شبہ تھا، ہو سکتا ہے بدلہ لینے کی صورت میں بچی کا قتل کر دیا گیا ہو، لیکن نہیں، بعد میں معاملہ کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ معاملہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں جو ملازم ہوتا ہے ارسلان نامی، وہ اس کو ورگلا کے اوپر لے جاتا ہے، بچی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ ابھی یہ بھی شبہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بچی کے ساتھ صرف ایک نہیں بلکہ ہو سکتا ہے 3 لوگوں نے زیادتی کی ہو۔ جب تک ویڈیو بنائی جا رہی ہے تب تک کی رپورٹ کے مطابق ارسلان نامی جو کہ ملزم ہے، مرکزی ملزم ہے، جو 10 سالہ پرانا اس دکان کا ملازم ہے، اس سے تحقیقات کی گئی اور اس نے دوران تفتیش اعتراف جرم بھی کر لیا کہ میں نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی۔ اس کے بعد مجھے اس چیز کا ڈر تھا کہ میں اس بچی کو گھر بھیجوں، یہ گھر جا کے بتا نہ دے اور میری شامت نہ آ جائے۔ تھوڑی مشکل سے بچنے کے لیے اتنی بڑی مشکل، اتنے بڑے کھڈے میں اس نے دندل میں چھلانگ لگائی کہ بچی کو قتل کر ڈالا۔ ویسے تو دیکھا جائے ہماری بچیاں کب تک محفوظ نہیں ہیں؟ ہمارے بچے کیا ہمیشہ اس طرح ان درندوں کا شکار ہوتے رہیں گے؟ کسی کو ہاتھ لگانا بھی ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن اس درندے نے یہ سمجھا کہ شاید میں نے اس بچی کا قتل کر دوں گا تو میرا عیب چھپ جائے گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ یہ چاہتا تھا بچے کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو چھپانے کے لیے قتل کریں، قتل کرنے کے بعد میں رات کے اندھیرے کے اندر اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دوں گا اور میرا یہ گناہ یہیں کا یہیں دب جائے گا۔
لیکن اس بغیرت انسان کو، درندے کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب محرم الحرام کے مہینے میں ایک ننھے پھول کو تم مر جاؤ گے، اس کا حساب تو تمہیں اس دنیا میں بھی دینا پڑے گا اور آخرت میں بھی دینا پڑے گا۔ اور اس درندے کی درندگی دیکھو کہ اس نے جب اس بچی کے ساتھ زیادتی کر لی، زیادتی کرنے کے بعد اس بچی کا گلا دبایا، گلا دبانے کے بعد بھی اس کو ٹھنڈک نہ پہنچی کہ کہیں یہ بچی دوبارہ زندہ نہ ہو جائے، بے ہوش ہے، کیا پتہ گھر جائے تو زندہ ہو جائے۔ اس نے وہ ٹین جو ہوتا ہے گھی کا، اکثر جو ہم دیکھتے ہیں ٹین ڈبہ جس کو کہتے ہیں، بہت تیز ہوتا ہے، بہت باریک ہوتا ہے، اس نے اس کا ڈھکن لیا، اس ڈھکن کے ساتھ اس ننھے پھول کی شارک ہی کاٹ دی۔ 7 سالہ بچی، ایک دفعہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دیکھو، 7 سالہ بچی ہے، منتہا زہرا جس کا نام ہے، محرم کے پاک مہینے میں اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، پھر اس کا گلا دبایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ٹین کے ساتھ شارک سے کاٹ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو اس کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی ہے، جہاں پہ سکریپ پھینکا جاتا ہے۔ سکریپ کی جگہ پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی لاش کو ایسے پھینک دیا جاتا ہے لاوارسوں کی طرح جیسے یہ بھی کوئی سکریپ ہے، اور رات کے ٹکانے میں اس کو رات کے اندھیرے میں کہیں ٹکانے لگا دیا جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں، ابھی سوشل میڈیا پہ اور نیوز چینلز پہ ذرائع کے مطابق یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ارسلان نامی جو مرکزی ملزم ہے یہ CCD کے ہاتھوں پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا اس طرح کے درندوں کو اتنی آسانی کی موت دینی چاہیے؟ جس طرح اس نے اس بچی کے ساتھ ظلم و ستم کیا، بچی کا پہلے اس نے کیا، زیادتی کی، اس کے بعد اس نے اس بچی کا گلا گھونٹا، اس کے بعد اس نے شارک کاٹی، اس کے بعد اس نے اس بچی کو سکریپ کی طرح اس کی لاش کی بے حرمتی کی۔ کیا ہمیں اس درندے کو یا اس کے ساتھ جو بھی ملوث ہے، کیا ہمیں ان کے ایک ایک حصے پہ تیزاب نہیں پھینکنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس طرح کے درندوں کو ایک ایک حصے سے کاٹ کے چونک پہ نہیں لٹکانا چاہیے؟ کیا ہمیں اس طرح درندے کو اذیت ناک موت نہیں دینی چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں اس جیسی درندگی سے ڈریں، خوف زدہ ہوں، اور کل کو ہمارے آنے والے بچے بچیاں محفوظ ہو جائیں؟ ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں جس بچی کو شاید پورا دن لگا ہوگا اذیت میں گزرتے ہوئے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا گلا دبایا گیا، اس کے بعد اس کا شارک کاٹا گیا، پھر اس کے بعد اس کو سکریپ میں نہ جانے کب سے پھینکا گیا، جو بچی اتنی تڑپتی رہی، ہم کیسے اس کے قاتل کو 1 منٹ کے اندر ایسے ماریں اور چلے جائیں؟ میرا آخری سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، کیا ہماری بچیاں ہمیشہ کبھی قصور میں زینب جیسی، کبھی سرگودہ میں زہرا جیسی، محرم الپاک مہینے میں آپ کیوں ان پھولوں کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیوں اتنی درندگی دکھا رہے ہو؟ یہ ہوس تمہاری اتنا ہی تمہیں بےتاب کرتی ہے، شادی کیوں نہیں کروا لیتے؟ کیوں ان چکروں میں پڑ چکے ہو؟ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان والوں کو گندا کر جاتے ہو۔ اب دیکھو، جو یہ لڑکا ہے ارسلان نامی ہے، چاہے اس کی فیملی جیسے بھی ہے، اس کی فیملی بھی ساری زندگی سر نہیں اٹھا سکتی ہے، حالانکہ اس میں فیملی کا قصور نہیں ہوتا ہے۔ فیملی کو کیا پتہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں درندہ پیدا کر لیا ہے؟ فیملی کو کیا پتہ ہوتا ہے ہم نے اپنے گھر کے اندر اس طرح کا گھٹیا انسان پیدا کر لیا ہے؟ لیکن وہ فیملی بھی ساری زندگی سر نہیں اٹھا سکتی ہے، کسی کا سامنا نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک اس جیسے درندوں کو عبرت ناک موت دے اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان جیسے درندوں سے بچا کے رکھے۔ آپ بھی کومنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ کیا یہ زہرا نامی شہزادی کو، منتہا زہرا کو کیا انصاف مل چکا ہے؟ کیا اس کا، اگر یہ قاتل آج خود وصال جہنم ہو چکا ہے تو کیا ہمیں لگتا ہے کہ اس کی فیملی اس وقت سکون میں پہنچ چکی ہوگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اور دعا ہے کہ آنے والے وقت میں اس طرح کے درندوں سے ہمارا ملک پاک اور صاف ہو جائے۔ اپنے میزبان علی رضا کو دیجئے اجازت، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔